اس آیت کو آپ پڑھیے 2160 مرتبہ، 21 تسبیحات 60 مرتبہ، حاجت روائی ہوگی، آپ پر سے جو غلبہ وہ ختم ہوگا۔ اس کو میں آیت انتصار کہہ سکتا ہوں۔ مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اس آیت کی تلاوت انشاءاللہ انتہائی مؤثر ہے علماء کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر خدا کہتا ہے اگر وہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا کہ آپ کو سب کو دکھا دیتا اور آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتے۔ اے حبیب وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ انہیں انداز کلام سے ضرور پہچان لیں گے۔ چہرہ نہیں بولے گا مگر زبان تو بولے گی، آپ انہیں ضرور پہچانیں گے لحن قول سے، چہروں سے نہ پہچان سکیں۔ اب میں تھوڑا سا اس بات کو کھول دیتا ہوں، یہ بتائیں ایمانداری سے، خدا جانتا ہے کہ کون منافق ہے؟ بولیے، جانتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ خدا خود کہتا ہے، وہ خدا گواہی دیتا کہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ خدا جانتا۔ اب خدا کا محمد جانتا ہے، پیغمبر جانتے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے۔ اب اگر آپ نہ کہیں تو مشکل کہ پیغمبر نہیں جانتے، اگر آپ ہاں کہیں تو مشکل کہ پیغمبر جانتے ہیں۔ جی بالکل پیغمبر جانتے ہیں، اگر پیغمبر تو پیغمبر ہیں، ارے وہ بھی جانتے ہیں جو پیغمبر والے ہیں۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یاد دلاؤں، بہت کم لوگ اس صحابی کو یاد کرتے ہیں جو ایسے مقام پر فائز ہوئے کہ جنہیں آج تک تمام مسلمان مکتب ہائے فکر صاحب علم اسرار النبی کہتے۔ کون ہیں؟ حذیفہ یمان۔ نا حذیفہ یمان، حذیفہ یمان کو نبی کے کچھ راز جو پیغمبر نے انہیں دکھائے تھے، غزوے سے واپسی پر ایک پہاڑی کی بلندی سے پیغمبر کی اونٹنی کی مہار تھامنے والے، تو سب کے سب بجلی چمکی اور حذیفہ نے سب کے چہرے دیکھے، حذیفہ نے سب کے چہرے دیکھے، اور بعد میں حذیفہ کا دل چاہتا تھا کہ نام لیں، پیغمبر نے منع کر دیا تھا، خدا کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو جب حذیفہ جانتے ہو تو کیا مصطفیٰ نہیں جانتے ہو؟ حذیفہ تو جانتے۔ اور یہاں تک بات آگے بڑھی کہ سارے صحابہ اکرام حذیفہ کی اس خاصیت سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ میں نے جملہ بہت احتیاط سے بیان کیا، بہت متاثر ہوتے تھے۔ ایک صاحب تو بیچارے اتنے پریشان رہتے تھے، بار بار پوچھتے تھے حذیفہ میں تو ان میں نہیں ہوں۔ دوسرے صاحب بڑے پریشان ہوتے تھے، ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی جنازہ ہو مدینے میں، اگر حذیفہ میت پہ جنازہ میں جائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا، اگر حذیفہ نہیں پڑھیں گے نماز اس کی میں بھی نہیں پڑھوں گا، کیونکہ حذیفہ جانتے تھے کون منافق۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں خدا نے اپنے محمد سے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ حبیب، ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو خبردار اس کے جنازے کی نماز مت پڑھنا، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا۔ تو نہ پیغمبر کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے دعا کرنے کے لیے، اور نہ پیغمبر کسی منافق کے جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ اور اب پیغمبر کے ساتھ جس صحابی کو معلوم ہو گیا تھا وہ بھی نہیں جاتے تھے، ان کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ جنازوں کو چھوڑ دیا۔ اصل بات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آئیے ایک جملہ اس کے ذیل میں تمام مفسرین نے لکھا، خاص طور سے شیعہ مفسرین نے کتابوں کے حوالے سب کے دیے۔ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں ان کے بولنے کے انداز سے۔ میت پہچاننا اور ہے، بجلی چمکی چہرے پہچاننا اور تھا، قول سے پہچان لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں روایات ہیں،
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں منافقین کو پہچانتے تھے ببغض علی ابن ابی طالب. یہ لحن قول ہے، لحن قول کی تفسیر ہے بغض علی ابن ابی طالب. کہیں نہ کہیں تو زبان پر بات آ ہی جاتی تھی، جتنا چھپائیں. حیرت کی بات ہے، نماز پڑھتے ہوئے منافق نہیں پہچانے جاتے تھے، روزہ رکھتے ہوئے منافق نہیں پہچانے جاتے تھے، ارے حج کرتے ہوئے نہیں پہچانے جاتے تھے. یہ پہچانے جاتے تھے مال کے مسئلے پر. کہا جاتا تھا مال لے آؤ، مال منگایا جائے تو، جب مال بانٹا جائے تو، اور پھر جب کبھی ذکر علی ہو. میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عجیب بات ہے، مولا کائنات کی شخصیت حق اور باطل کا میزان بن رہی ہے. پہلے حلالی پہچانے گئے، پھر منافق پہچانے گئے. مکے میں سانپ کے مارنے کا واقعہ اور مدینے میں لحن قول کا مسئلہ. تو اب کسی منافق کو، مکے میں منافق نہیں تھے، وہ حلالیوں کی پہچان بنے. مدینے میں منافق تھے تو مومنین کی پہچان بنے. فی لحن القول. ایک نہیں بہت ساری احادیثیں لائن سے بھری ہوئی ہیں تفسیر کے موضوع میں. قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا، انسان کو پیدا کیا. اللہ کے رسول نے، آپ فرماتے ہیں مولا کائنات، میرے بارے میں عہد لیا ہے کہ یا علی صرف مومن تم سے محبت کرے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا. یہ ہے لحن قول. محبت کے معاملے پر پہچانے جائیں گے. کس سے محبت؟ خدا سے نہیں، مصطفیٰ سے نہیں، علی ابن ابی طالب سے محبت. آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں. لحن قول کی بات واضح ہو گئی. پیغمبر کے زمانے میں منافقین کی پہچان ان کے چہروں سے نہیں ہوتی تھی. خدا چاہتا تو یہ بھی کرا دیتا، لیکن خدا نے یہ نہیں چاہا کہ اس طرح پہچان کروائی جائے. لیکن تم ضرور پہچان لوگے حبیب ان کو، ان کے انداز گفتگو سے. کتنی شائستگی ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن کا مزاج ہے. نام نہیں لیا علی کا، اور نام نہ لے کر بتا دیا کہ نام ہی تو علی ہے. ساری شیعہ سنی روایات اس کے ذیل میں آ رہی. کس طرح پہچانتے تھے. سارے صحابہ پہ ہمارا سلام، تو پہچانتے تھے بغض علی سے منافق. یہاں پہچانے جائیں گے اور قیامت میں پکڑے جائیں گے. کون علی سے محبت کرنے والا ہے اور کون علی سے بغض رکھنے والا ہے. بس میں نے بات کو تمام کیا. اور آج کی آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 10. سورہ قمر آیت نمبر 10 پڑھنی کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 2160 2160. چھوٹی سی آیت ہے. اس سے کیا ہوگا؟ حاجتوں کی حاجت روائی ہے اور دفع ضرر دشمن ہے. رب انی مغلوب فانتصر. آیت اس طرح نہیں ہے. آیت فدعا ربہ ہے شروع میں. آپ نے پڑھنا ہے ربی، اے میرے پالنے والے، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس میری مدد کر دیں. اس آیت کو آپ پڑھیے 2160 مرتبہ، 21 تسبیحات 60 مرتبہ. حاجت روائی ہوگی آپ پر سے، جو غلبہ وہ ختم ہوگا. اس کو میں آیت انتصار کہہ سکتا ہوں. رب انی مغلوب فانتصر. مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اس آیت کی تلاوت انشاءاللہ انتہائی مؤثر ہے علماء کے اعتبار سے. بس گفتگو تمام ہو گئی.